یہ سمر بریلی کے نام پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں آج آپ دیکھو جو لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے وابستہ کہتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر وہ کہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اعلیٰ حضرت سے تھوڑا سا ہمیں کچھ معاملہ ہے، کچھ آپشن ہے، کچھ آبجیکشن ہے، کچھ اور باتیں ہیں، آپ دیکھیں ان کی سنیت 100% دی ہے۔ یا تو ان کے دل کا جھکاؤ وہابیت کی طرف جائے گا، یا تو ان کے دل کا جھکاؤ رافضیت کی طرف چلا جائے گا، اور آج کل ایک اور فرقہ بنتا جا رہا مولائیت کے نام پر، یا تو ان کا جھکاؤ وہاں چلا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں جو کل تک آل رسول اپنے آپ کو کہتے تھے، ہم ان کے آل رسول ہونے میں شک نہیں کرتے، لیکن جب تک وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، سنی کا بچہ ان کے قدموں کو اپنے سر پر رکھ کر کے نبی کے نور کا صدقہ لیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑا، ایک الگ تعلیم دینا شروع کی، ایک الگ فرقہ بنانا شروع کیا، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے دور ہوئے کہ ایسے پردے میں چھپ گئے جیسے اندھیرا چھپ جاتا ہے سورج کے سامنے، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سورج سے بھی زیادہ صاف اور شفاف ہے، اور اعلیٰ حضرت کی پر نور تعلیمات کی روشنی میں نہ رافضی ٹک سکا، نہ وہابی ٹک سکا، نہ ٹک سکے تھے، نہ آج ٹک سکیں گے، اور نہ قیامت تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ اکرم نجمی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہمارا بچپنا گزر گیا، جوانی گزر رہی ہے، علماء کے بیچ میں رہ رہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اندر سے لے کے باہر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، جب تک اعلیٰ حضرت کر رہے تھے، پکی بات بولتے تھے، ڈنڈے کی چوٹ پر بولتے تھے، جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے اختلاف ہوا، سلح کلیت ان کے اندر آ گئی، تسبسب کا وہ شکار ہو گئے، پھر پیلاپن آ گیا، اور آگے پیچھے کی بات کرنے لگے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ارے ایسا ویسا کہنے کی کیا ضرورت ہے، جو عقیدہ رسول پاک نے صحابہ کو سکھایا تھا، اسی عقیدے کی تشریح بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا نے سکھائی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عمل کرے گا وہ بریلی والے کا بھی سچا محب ہوگا، رسول پاک مدینے والے کا بھی سچا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ کبھی نہ منہ موڑنا، کبھی نہیں منہ موڑنا، آپ کو ہزار اختلاف ہو اپنے ساتھ رکھیے۔ جتنے بڑے بڑے علماء تھے اختلافات کر رہے تھے، اختلافات کی دنیا میں ایسے گم ہو گئے کہ آج منظر عام پہ نظر نہیں آتی، کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں، کوئی ان کے نام، کل تک ان کے نام کی لوگ تسبیح پڑھا کرتے تھے، مگر آج کوئی ان کا نام سننا پسند نہیں کرتا، آج کوئی ان کے بیان کو سننا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے دوستو حضور اعلیٰ حضرت پر رسول پاک کا خصوصی کرم، بے شک، بہت خوب، خصوصی کرم تھا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھنی ہو، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو، اعلیٰ حضرت کے رسائل پڑھو، اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھو، اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتا دوں عوام کے لیے، آپ کا لکھا ہوا کلام جو رسول پاک کی بارگاہ میں لکھا ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے، عشق رسول کی چاشنی لیے ہوئے ہیں، ایک ایک شعر پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک شعر پڑھتے چلے جاؤ، رسول پاک کی محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ شہر مدینہ میں رہنے والے عربوں کو اپنی عربی پہ ناز تھا، لیکن آج بھی پوری دنیا کا مسلمان جب شہر مدینہ پہنچتا ہے تو وہ کوئی اور سلام نہیں پڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار یم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام ہر کوئی پڑھتا ہے، ہندوستانی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، بنگلہ دیشی بھی ہے، چین کا رہنے والا مسلمان بھی ہے، یورپ میں بسنے والا انگریز مسلمان بھی ہے، اسے اردو نہیں آتی ہے، اسے ہندی نہیں آتی ہے، مگر جب وہ ہندوستانیوں کی محبت بڑھے اس سلام کو سنتا ہے تو وہ بھی گنگنانے لگتا ہے، وہ بھی پڑھنے لگتا ہے، گویا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر کل بھی لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی سوغات بھر رہا تھا، آج بھی بھر رہا ہے، کل قیامت تک بھرتا رہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔
بہت خوب حق ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کی تخلیق کی، اور یہ وہ نور ہے جو بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اسی نبی کے نور کے صدقے میں اللہ نے دیگر نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، اسی نور کے صدقے میں رسولوں کو رسالت دی گئی، اسی نور کے صدقے میں ولیوں کو ولایت دی گئی، اسی نور کے صدقے میں غوث اور خواجہ کو غوثیت اور خواجگیت کے مقام کبریٰ پہ فائز کیا گیا، اسی نور کی برکت سے ابدال کو مقام ابدال ملا، اوتاد کو مقام اوتاد ملا، اخیار کو مقام اخیار ملا، اتقیاء کو مقام اتقیاء ملا۔ اسی نور کا صدقہ سورج بھی لے کر کے روشن ہے، اسی نور کی خیرات چاند بھی لے کر کے روشن ہے، اسی نور کا صدقہ ستاروں کے اندر بھی موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہی نور ہے جو مومنوں کی آنکھوں میں بسا ہوا ہے، اور مومن جس آنکھ سے دیکھتے ہیں اس آنکھ میں جو نور ہے وہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، وہ میرے نبی کے نورانیت کی خیرات ہے۔ یہاں تک کہ جو ایمان نور کی شکل میں ہمارے سینے میں محفوظ ہے یہ بھی میرے نبی کے نور سے بنا گیا ہے، یہ بھی میرے نبی کے نور کی خیرات ہے۔ ایمان والوں کو ایمان ملا تو نبی کے نور کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی، نبی کے نور کے صدقے میں ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، نبی کے نور کے صدقے میں انہیں جو ہے آتش نمرود سے بچایا صحیح و سالم، اور اس آگ کو گلزار بنا دیا نبی کے نور کے صدقے میں۔ حضرت یوسف کو زندان سے نکالا گیا نبی کے نور کے صدقے میں، انہیں فلسطین کا بادشاہ بنایا گیا، انہیں جو ہے مصر کا بادشاہ بنایا گیا نبی کے نور کے صدقے میں۔ حضرت ایوب کی دعا قبول ہوئی نبی کے نور کے صدقے میں، حضرت زکریا کی گریہ وزاری قبول ہوئی نبی کے نور کے صدقے میں، حضرت یحییٰ کے مقام شہادت نصیب ہوا نبی کے نور کے صدقے میں، حضرت مریم کو منبر کے نیچے محراب کے اندر جو جنتی پھل آتا تھا وہ بھی نبی کے نور کے صدقے میں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ اللہ نے بنایا نبی کے نور کے صدقے میں، نوح کو نجی اللہ بنایا نبی کے نور کے صدقے میں۔ یہاں تک تو فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا ایقان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا وجدان، ہماری شریعت، ہماری طریقت، ہماری سنت، ہماری معرفت، ہماری حقیقت، یہ سب نبی کے نور کا صدقہ ہے، یہ سب نبی کے نور کی خیرات ہے۔ ہر نبی میں اولیاء ہوئے ہیں لیکن رسول پاک کی امت میں جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں اتنی ولی کسی بھی امت میں نہ پیدا ہوئے، اتنے سارے ولی جو دنیا میں آئے یہ بھی نبی کے نور کا صدقہ ہے، یہ نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ آپ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یا تو وہ حسنی سید ہوگا، یا تو وہ حسینی سید ہوگا، یا تو وہ عباسی سید ہوگا، یا تو وہ علوی سید ہوگا، یعنی کہ نبی کو جو نور دیا گیا تھا اس نور کو میرے نبی نے اس زمین پر ایسا پھیلایا اور پوری دنیا تک پھیلا کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ عقیدہ دے دیا کہ اے مسلمان تو غریب ہے، تو میری بارگاہ میں نہیں آ سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر پا رہا ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، غریبی تیری چوکھٹ پہ پیر پسارے بیٹھی ہوئی ہے، میری بارگاہ میں تو آنا چاہتا ہے، بے قراری کے ساتھ اور وارفتگی کے ساتھ تو نہیں آ پا رہا ہے، تو گھبرا مت، میری نسل کا ایک سید وہاں موجود ہے، میری نسل کا ایک نوری بیٹا موجود ہے، اس کی بارگاہ میں آ جا، اس کا دامن تھام لے، اس کے قدموں سے لگ جا، تو اس سے قریب ہو جائے گا تو مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو اس سے قریب ہوگا تو مجھ سے قریب ہوگا۔ اسی لیے لوگ مرید ہوتے ہیں کیونکہ سلسلے ارادت آگے بڑھ کے رسول پاک سے جا کے رسول پاک سے جا کے مل جاتا ہے۔ یہ حضور کے نور ہی کا صدقہ ہے، یہ حضور کے نور کی خیرات ہے میرے دوستو، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دل آپ کو لینا ہوگا جو اللہ والوں کا، وہ دل لینا ہوگا آپ کو، ورنہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو۔ گھنٹوں میں زندگی بیت جاتی ہے خانقاہوں میں بیٹھ کر کے، ذکر الہی ذکر رسول سے زبان کھس گئی، مگر پھر بھی انہیں نور کی خیرات نہیں ملتی کیونکہ ان کا عمل درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی عقیدہ درست ہوا، وہ خانقاہ میں ہو یا نہ ہو، پہاڑ کی بلندی پر بھی ہو، لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہو، تب بھی اسے مدینے والے کی خیرات ایسی ملتی ہے گویا
کہ وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ آپ کیا وہ حضرت اویس کرنی کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ حضرت اویس کرنی کون تھے؟ یمن کے رہنے والے تھے، ماں کی خدمت گزار تھے، رسول پاک کا دیدار نہ کر سکے، صرف ماں کی خدمت کی۔ لوگ اپنی ماں کو چھوڑ کر کے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، اویس کرنی ماں کو چھوڑ کے حضور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بابا بلند ہے کہ حضور پاک بلند ہے؟ میری باتیں کرنے لگے معذرت چاہوں گا، مگر جو حق ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ارے پہنچے ہوئے بابا ہے، کہاں ہے؟ سانگلی میں ہے، ارے سنا ہے کہ وہ پانی پی کے دے دیتے تو پورا اندر کا میل ختم ہو جاتا، اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ ارے بابا ہے سہارا میں، چلو۔ ایک بابا ہے غازی آباد سے، چلو۔ لوگ پاگلوں کی طرح جا رہے ہیں۔ ہم نہ باباؤں کے خلاف ہیں، نہ ہم پیروں کے خلاف ہیں، ہماری تعلیمات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے مشن۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہمارا مشن وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا تھا، اور اعلیٰ حضرت کا مشن وہی ہے جو صحابہ کا تھا، جو اہل بیت کا تھا۔ اسے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ماں دیکھو کتنی عظیم ہے ماں۔ اویس کرنی کے دور مبارک میں رسول پاک کا شہرہ تھا، لوگ کہاں سے، حضرت بلال حبش سے آ گئے اور غلامی رسول میں داخل ہو گئے، حضرت سلمان فارس سے آ گئے، غلامی رسول میں داخل ہو گئے، جسے آج ایران کہا جاتا ہے، حضرت صہیب روم چھوڑ کر کے آ گئے شہر مدینہ اور بارگاہ رسول کی غلامی اختیار کر لی۔ یہ بازو میں تھے یمن میں، نہیں آ پائے۔ کیوں نہیں آ پائے؟ ایک بوڑھی ماں تھی، ایک بوڑھی ماں تھی، ایک ضعیفہ ماں تھی، اسی کی خدمت میں لگے رہتے، اسی کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ماں کو اپنے منہ کا نوالا چبا کر کے منہ میں ڈالتے تو ان کی ماں کھاتی تھی، دانت جھڑتے تھے۔ اور آپ جیسا لوگ بریڈ مسکا نرم نرم کھاتے ہیں اس زمانے میں نہیں تھا، بغیر چھنے ہوئے کی روٹیاں لوگ کھایا کرتے ہیں۔ قوت القلوب ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھ لے تو اپنے وقت کا ولی کامل بن جائے گا۔ قوت القلوب یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک ایسی بات لکھی ہے، اور پھر میں نے اسے اور بھی کئی کتاب میں تلاش کیا تو وہ مجھے مل گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان وہ ہے کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں، لیکن آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی بھی چپاتی روٹی کھائے نہیں، ہمیشہ موٹی روٹی کھائے۔ لوگ چپاتی روٹی کھاتے ہیں تب بھی انہیں جو ہے مزہ نہیں آتا۔ چھنا ہوا آٹا لوگ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، عورتیں چھانتی ہیں نا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ یہاں تک ایک جملہ لکھا ہے کہ چھننی تھی ہی نہیں۔ چھانتے کس سے؟ گھروں میں وہ پتھر کی بنی ہوئی چکیاں ہوتی تھی جس سے پیسا جاتا تھا، آدھا پستا تھا، آدھا ٹوٹا، آدھا صحیح، آدھا خراب ملا کر روٹی بن جاتی تھی، مگر وہ روٹی کھا کر کے بھی وہ اتنے نورانی دل والے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا محسوس ہوتا کہ رحمت الہی سیدھا ان کے دل میں اتر رہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا فیض انہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسے کرنی بکریاں چراتے ہیں، ماں کی خدمت کرتے تھے، لوگ انہیں پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، مگر قربان جاؤ ان کی عصمتوں کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا نے صحابہ سے کہا تھا کہ یمن کا ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اور لوگ اسے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، وہ جنگلوں میں پھرتا ہوگا لیکن اس کا دل نورانی ہے، اگر تمہیں مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ رسول پاک نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ رسول پاک نے کہا ہے کہ تو ان کی امت کے لیے دعائے خیر و برکت۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرے نبی کی دعا کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، بلند بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے رسول کی دعا کا عالم یہ تھا کہ یہاں ہاتھ اٹھتا تھا وہاں دعا قبول ہو جاتی تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا فرما رہے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ کیوں میرے دوستو؟ پاگل تھے کیا؟ دیوانہ تھے؟
ہوئے تھے؟ نہیں، ایک بات یاد رکھو، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھتا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھتا ہے۔ حضرت ویسے کرنے کی شان یہ تھی کہ لوگ انہیں پاگل تو کہتے تھے مگر ان کا دل عرش الہی سے جڑا ہوا تھا۔ وہ جنگل میں رہ کرتے بھی چاروں طرف جلوہ الہی کو دیکھا کرتے تھے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نہ نبی نے اویس کو دیکھا نہ اویس نے نبی کو دیکھا، مگر اویس کی محبت رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اویس کی الفت رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اویس کا مقام رسول پاک جان گئے۔ معلوم یہ ہوا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا عمل رسول پاک دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اویس کرنی کا تھا۔ ان کا دل نورانی تھا، ان کا دل صاف و شفاف تھا، نہ دشمنی تھی نہ عداوت تھی، نہ ان کے اندر کوئی بغض تھا۔ ان کا دین سینہ جو ہے آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا، اسی آئینے میں وہ رسول پاک کے چہرے کو بار بار دیکھا کرتے تھے۔ اسی محبت کی وجہ سے انعام ملا مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ صحابہ سے کہا اویس اگر آ جائے تو میری امت کے لیے دعا کرانا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب یمن کا قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ آیا تو میں نے یمنیوں کو بلا کر کے کہا اویس کہاں ہے، اویس کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، کہیں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ اگر وہ آئے تو میرے پاس لانا۔ دوبارہ جب وہ قافلہ آیا اویس ساتھ میں تھے۔ حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، فرمایا اویس رسول پاک نے کہا ہے امت کے لیے دعا کرنا، میں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اویس مسکرائے، سر جھکا کر کے کہا اے عمر آپ کی عظمتوں کو سلام، تمہیں رسول پاک نے کہا ہے مجھے دل میں ہی اپنے نور کی خیرات دے کر پہلے ہی کہہ دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ پہلے ہی مجھے اور میں حضور کی امت کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں۔ میرے دوستوں ماں کی عظمت کو سمجھو، ماں کے مقام کو سمجھو، ماں کے وہ فرما بردار تھے، اسی لیے رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول امتی، مقبول عاشق رسول کی سند رسول پاک کی بارگاہ سے انہیں دی گئی، انہیں دی گئی۔ اور پھر حضرت اویس نے ایک بات پوچھ لیا کہ اللہ اکبر، وہ صحابہ جو 24 گھنٹہ دیدار رسول کیا کرتے تھے، پوچھ لیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ کتنے دن دیکھا؟ کئی سال تک دیکھا۔ سب کچھ دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ چہرہ کیسا تھا جانتے ہیں آپ؟ ہاں جانتے ہیں۔ اویس مسکرائے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو کے جو بال ہے الگ الگ تھے؟ الگ الگ تھے۔ مدینہ آئے نہیں کبھی، مدینہ آئے نہیں کبھی، مگر ابرو دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی کسی سے ملتا ہے تو اتنی گہرائی میں کہاں ہے؟ صحابہ جانتے تھے لیکن اس وقت یاد نہ آیا، جواب نہیں دے سکے، تو جواب انہوں نے دیا کہ میرے آقا کی ابرو کیسی تھی۔ اب آپ اندازہ کرو کہ جو نہ دیکھ کر کے بھی نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے آنکھوں کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ہلکی سی تجلی الہی دیکھی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہلکا سا جلال، ہلکا سا جمال، ہلکی سی روشنی جو تجلی الہی سوئی کے نور کے برابر تھی، مگر اللہ اکبر میرے رسول کی شان کا عالم دیکھو۔ ظاہر سی بات ہے جو مکمل نور سے بنا ہے وہ وہی نور نور کو دیکھ سکتے۔ جب اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا تو معراج کی رات اپنا دیدار کر کے پوری امت پر واضح کر دیا گیا اے لوگوں سنو، میں نے اپنے نور سے نبی کے نور کو قبول بنایا ہے۔ اب اگر مجھے دیکھنے کی طاقت کسی کی آنکھ میں ہے تو مصطفیٰ کی آنکھ میں ہے۔ اسی سچائی کو قصیدہ معراجیہ میں بری کے امام لکھتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ گئے تھے، لیکن عقیدہ ہمارا کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی شکل میں نور الہی گیا تھا، نور سے۔
اسی لیے کوئی نہیں دے سکا، کوئی نبی اللہ کو نہیں دے سکا، مگر حضور نے بیداری کے عالم میں ماتے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ اس نور نے اپنے نور کو کئی بار دیکھا، کئی بار دیکھا۔ میرے دوستو وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں آگے اور تفصیل بتاتا، لیکن عاشقوں کے لیے اتنا بہت کافی ہے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور عقل مند اسے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے، آپ کی نورانیت کا عالم کیا ہے۔ مسلمانوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی امت نے پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی تھی اور کہا تھا اللہ مجھے رسول پاک کی امت میں پیدا فرما دے، داخل فرما دے، شامل فرما دے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں۔ اب آپ سوچو آپ کا مقام کتنا ہے، کتنا بلند ہے، آپ کی شان کتنی بلند ہے۔ نیک بنو، وفادار رسول بنو، غداروں سے گستاخوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان کی اصلاح کرو۔ ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ وہ سیدہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت پر چلیں اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خودی کو کر